ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کریم کیا ہے؟ رزق کریم، حضور نے فرمایا ایسا رزق جو حلال بھی ہو اور جس کے لیے بہت زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، مشقت زیادہ نہ ہو اور ہو بھی حلال ذریعے سے، فرمایا وہ رزق کریم ہے۔ پھر حضور نے اس میں شرم والی اور حیا والی بیوی کو بھی شامل کیا، حضور نے اس میں نیک اولاد کو بھی شامل کیا، حضور نے اس میں اچھی سواری کو بھی شامل کیا۔ فرمایا دنیا کے بہترین رزقوں میں سے ایک رزق یہ ہے اللہ تمہیں اچھی اولاد دے دے، اچھی بیوی دے دے اور اچھی سواری دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، لیکن کون سے بندے؟ وہ بندے جو اس کی مہربانی کی طرف رجوع کریں، جو اس کے کرم کی امید پہ بغاوت نہ کریں، اس کو اکڑ نہ جائیں۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ گناہ کرتے ہوئے اس بات کا سہارا لیتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی معافی، اس کو بیان کر کے ہم لوگ دھڑلے کے ساتھ گناہ کی زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عموماً یہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی لوگوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہو جس سے ان کو معاشرہ منع کرتا ہے، سماج منع کرتا ہے، ٹبر خاندان برادری منع کرتی ہے کہ یار یہ نہیں سوٹ کرتا، ہمیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ہمارے کئی لوگ یہ بات کہہ کے اس کام کو شروع کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر سی، اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بخشش کرتا ہے، ضرور بخشش کرتا ہے اور بھی ضرور بخشش کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی جو اس کی بخشش کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نامور صحابی ہیں، ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا۔ پہلی امتوں کا ایک شخص تھا، وہ قاتل تھا اور اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 1 2 4 بندے نہیں، 99 قتل۔ اب آپ اندازہ کر لیں جس شخص کے ذمے 2 قتل ہوں، 4 قتل ہوں، 5 قتل ہوں یا 1 بھی قتل ہو، دنیا اس سے وحشت محسوس کرتی کہ یہ قاتل ہے، یہ بندہ مار دیتا ہے، اس سے بھاگ جاؤ، اس سے دور رہو، اس کے پاس نہ بیٹھو۔ اس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب اس کی وحشت کا تو کوئی حساب نہیں تھا نا کہ وہ کتنا بڑا درندہ تھا، اور زمانہ بھی آج کا زمانہ نہیں تھا۔ آج تو 100 بندہ مارنا ہو آپ ایک ہینڈ گرنیڈ پھینک دیں، آپ کے پاس ایسی ایسی بندوقیں اور کلاشن کوفے ہیں کہ ان کے اندر ایک مرتبہ میگزین چڑھائیں اور ایک آپ چھانا دے دیں تو 100 بندہ ذبح کر دیں۔ بم ہیں، میزائل ہیں، کتنے طریقے ہیں۔ اس وقت یہ نظام نہیں تھے۔ جب بھی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا تو تلوار سے مارتے تھے، نیزے سے مارتے تھے، اس کو مارنے کے لیے برچیاں تھیں، چاقو تھے، جو بھی جدید وہ پرانے طریقے تھے، ہاتھوں سے مارنا پڑتا۔ اس بندے کی دل کی سختی کا اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت ہوگا جس نے 100 بندے 99 بندے قتل کیے تھے، 99 بندے، اور اس کے سامنے لوگ تڑپے تھے، پھڑکے تھے۔ ہم تو کسی کے لباس پہ لگے ہوئے خون کے چند قطرے دیکھ لیں تو دل ڈوب جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ گیا، حضور فرماتے ہیں، اپنے اس وقت کے کسی راہب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس، اور ان سے کہا کہ جناب کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات کسی مشکل میں پھنسے ہوئے بندے کو لے بھی کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ اس کی مشکل کو آسان کیا جائے، نہ کہ اس کے لیے اور مشکل کھڑی کر دی جائے۔ آپ جس وقت بھی کسی صاحب بصیرت کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کے لیے مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ آپ جس وقت بھی کسی صرف کتابی علم والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کتاب دے کے کہتے ہیں نہیں اس کا کوئی حل نہیں۔ وہ ایسے بندے کے پاس چلا گیا جس کے پاس بصیرت نہیں تھی، علم تھا، باقی سارا کچھ تھا، سمجھ نہیں تھی کہ اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اس راہب نے کہا 99 قتل، تیری کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی درندہ تھا، قاتل تھا، دل میں سختی تھی، اس نے وہ تلوار یا جو نیزہ اس کے پاس تھا، برچی تھی، اس سے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل ہو گئے۔ اب اس کے دل میں شرمندگی تھی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر کا وہ قاتل جاگا نا، اور اس نے ایک اور قتل کر دیا۔ جب
100 قتل ہوئے، اب وہ پھر چل پڑا، کبھی اس گھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ اسے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، اس کے پاس جاؤ شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ وہاں پر پہنچا تو اس راہب نے اسے کہا کہ یہاں سے سفر کرو، فلاں جگہ پر ایک اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے دل میں مخلوق کے لیے بغض نہیں، کینہ نہیں، ان کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے توبہ کرو، خدا تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا، اس سے ہمیں ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے، آپ جس وقت کسی صاحب ذکر کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی برکت سے تمہارے گناہ دھلتے ہیں، تمہارا دل صاف ہوتا ہے، تمہارے اندر کی کدورت مٹتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں، اگر آپ کو خدا توفیق دے کسی نیک شخص کے پاس بیٹھنے کی تو اس موقع کو ضائع نہ کیا کریں، بلکہ اس مجلس میں جایا کریں۔ وہ بندہ چل پڑا، اب جب چل پڑا نا، رستے میں اسے موت آ گئی، رستے میں موت کے فرشتے نے اس کی جان لے لی، اب وہ مر گیا۔ وہ سفر میں تھا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ عزیز، نہ جاننے والا، نہ کوئی فون کا زمانہ کہ اطلاع کر دی جائے کہ فلاں بندہ یہاں پہ مرا پڑا، اس کو لے جاؤ۔ اس کو لینے کے لیے، اس کی روح کو لے جانے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ثواب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے، رحمت والے بھی آ گئے اور شدت والے بھی آ گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتوں میں، دونوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ جو تھے نا جہنم میں لے جانے والے، وہ کہتے کہ یہ قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جو جنت میں لے جانے والے تھے وہ کہتے یہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے چل نکلا ہے، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس بات پہ جب جھگڑا ہوا تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی ذات ان فرشتوں کی طرف وہی فرمائی کہ میرے فرشتوں زمین کو ناپ لو، زمین کو ناپ لو، یہ شخص جس بستی کے قریب ہوا اس کا حساب اس بستی کے لوگوں جیسا کر دینا۔ اب جب زمین ناپی جا رہی تھی تو پھر کیا ہوا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ بندہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا، پرہیزگاروں کی بستی سے دور تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پرہیزگاروں کی بستی کی طرف سکڑ جا، بدکاروں کی بستی کی طرف پھیل جا، تاکہ جب یہ پیمانہ لگائیں نا، پیمائش کریں، تو یہ میرا بندہ میرے نیک بندوں کی بستی کے نزدیک ہو جائے۔ جب پیمائش ہوئی تو وہ نزدیک ہوا، رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے۔ یہ واقعہ، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اتنے بڑے گناہ گار بشرطے کہ وہ رجوع کر لیں، وہ رجوع کر لیں۔ ہماری سختی، ہماری شدت لوگوں پر توبہ کے دروازے بند کر دیتی۔ آپ کسی بندے کو جتنا بھی گناہ میں دیکھیں نا، اس کے گناہ کی بنیاد پہ اسے لعن طعن نہ کریں، اسے ہاں اگر آپ اس کے لیے مخلص ہیں اس کو نصیحت کریں، اس کو تبلیغ کریں، اس کو یہ نہ کہیں او فلانے دیا فلانیا تو آج تائیں کام نہیں کیتا، تو نماز نہیں پڑھی، تو داڑھی نہیں رکھی، فلانے دیا فلانیا، مطلب جو ہم گالیاں دیتے ہیں، یہ جو ہمارا طریقہ ہے، تو شرابہ پینا ہے، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ مخلص ہیں نا کہ یہ بندہ نیک ہو جائے، تو نصیحت کرنے کا، نیکی کے رستے پہ لانے کا، تبلیغ کرنے کا، صحیح رستہ دکھانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے حکمت۔ اس شخص کا ذہن بنائیں، اس کو امید دلائیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، تیری عمر 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، تو پھر کیا ہے، اب بھی توبہ کر لو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ تم بوڑھے ہو گئے تو پھر کیا ہے، اب بھی توبہ کر لو، خدا تمہاری مغفرت کر دے گا۔